ہر وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم باتیں کرتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں باتیں کرنے کے لطف کا تو پتہ ہے، خاموش رہنے کے لطف کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والے زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، ان کو اس میں بھی لطف آ رہا ہوتا ہے، وہ خاموشی میں وقت گزارتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ خاموش طبع تھے، خاموش رہتے تھے، اس کے اندر ان کو لطف آتا تھا۔ تو ہمیں چونکہ باتیں زیادہ کرنے کی عادت ہے، ہمیں وہ پتہ ہے کہ اس کے اندر لطف ہے، اور بعض لوگوں کو باتیں سننے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ فون کے اوپر یوں سمجھ لیں ہیلپ لائن ہوتے ہیں، لوگ ان کو اپنے سارے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، اور جس دن کوئی انسان ان کو فون نہ کرے یا کوئی آ کے ان سے گفتگو نہ کرے، وہ بے چین رہتے ہیں کہ آج کوئی کیوں نہیں آیا، کسی نے میرے سے کوئی بات کیوں نہیں کی، تو بے چین رہتے ہیں۔ تو یہ باتوں کی شہوت بھی انسان کے اندر ہوتی ہے، اور ایک جو مرد کا عورت کی طرف میلان ہے یہ بھی شہوت کہلاتا ہے۔ تو اس لیے اس شہوت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ چیز جب حد کے اندر رہتی ہے تب ٹھیک ہے، لیکن جب حد سے گزر جائے تب یہ انسان کے لیے پھر مضر ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان شہوات کا علاج یہی ہے کہ انسان ہمت سے کام لے، اور حد الامکان جس ایسی چیزوں کے کھانے سے بھی پرہیز کرے جس سے شہوت کا غلبہ ہر وقت اس کے اوپر سوار رہتا ہے۔ اور دوسرا علاج فرماتے ہیں کہ وہ اپنی توجہ کو اس طرف سے ہٹا لے، یعنی کہ ایسی چیزوں سے اپنی توجہ کو ہٹا لے، منہ کو پھیر لے، اپنے قلب کا رخ صحیح کر لے، تاکہ انسان کے دل سے یہ خیالات ختم ہو جائیں۔ پھر اسی شہوت کی ذیل میں ایک اور گناہ آتا ہے جس کو خیالی زنا کہتے ہیں، فینٹیسی۔ ذکر و سلوک کے راستے میں سب سے زیادہ نقصان دہ گناہ یہی ہے۔ ہر وقت ذہن کے اوپر، ذہن کے اندر ایک پوری فلم چل رہی ہوتی ہے، ایک خیال آتا ہے، اس خیال کو جما کر انسان پوری فلم بنانا شروع کر دیتا ہے، سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، سوچ کا گناہ۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں، میں نماز کے اندر کھڑا ہوا تھا، زنا کیسے کرنا ہے اس کی پلاننگ بنا رہا تھا، ہر وقت ذہن کے اوپر یہی سوچ رہتی ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ دیکھیں، انسان کا جو دماغ ہے وہ ایک چوراہے کی مانند ہے، جس طرح چوراہے کے اوپر ٹریفک نے آنا ہی آنا ہے، ہر طرف سے آئے گی، چاروں سمت سے آئے گی، اسی طرح دماغ کے اندر خیالات نے آنا ہی آنا ہے، کیونکہ دماغ کا کام ہی سوچنا ہے۔ اگر آپ یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں کہ آج میں نے کچھ نہیں سوچنا، آپ نیت کر لیں میں نے کچھ نہیں سوچنا، تو بھی آپ کا دماغ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا، کیونکہ انسان کا دماغ ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس نے ہر وقت سوچ میں رہنا ہے۔ تو اس کے اندر اچھے خیالات بھی آئیں گے، برے وساوس بھی آئیں گے، لیکن اچھا انسان وہ جو برے خیالات کو جھٹک دے، رفع دفع کر دے۔ آپ دیکھیں کہ چوراہے کے اوپر ٹریفک آتی ہے، اگر وہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے تو یہ بری بات نہیں ہے، بری بات کیا ہے کہ ٹریفک وہاں پر جیم ہو جائے۔ اب ٹریفک جیم ہوگی تو قصور کس کا؟ جو وارڈن ہوگا، جو جہاں وہاں پر پولیس والا ہوگا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ بھئی تم نے ٹریفک کو رکنے کیسے دیا، تم نے چلائے کیوں نہیں رکھا،
بالکل اسی طرح خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا آ جانا، اس کو جما لینا، اس پر کہانی بنا لینا، یہ برا ہے۔ اگر خیال آئے اور انسان جھٹک دے، اس کے اوپر پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اگر انسان اس کو جما لے، پھر اس کے اوپر پوچھ گچھ ہوگی کہ بھئی تم نے کیوں جمایا، کیوں اس خیالات کو سوچتے رہے۔ تو اس لیے انسان ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ حضرت مجھے خیالی وساوس آتے ہیں، میں خیالی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہوں، تو اس کا کوئی علاج تجویز فرما دیں۔ تو حضرت نے بڑا جامع جواب دیا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، فرمایا فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ جب انسان ذکر کی کثرت کرتا ہے تب اس انسان کی یہ سوچ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم ذکر کی کثرت نہیں کرتے۔ ہماری کثرت ذکر کی کتنی ہے کہ اس عاجز کو ایک مرتبہ ایک متعلقین میں سے کسی نے فون کیا اور کہنے لگا کہ حضرت اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ آپ مراقبہ کریں۔ آپ مراقبہ ذکر تو میں کرتا ہوں لیکن اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہو؟ کتنا ٹائم ہو گیا مراقبہ کرتے ہوئے؟ جی اتنے وقت سے میں مراقبہ کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا مراقبہ کتنا کرتے ہیں؟ روزانہ 1 منٹ کرتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ ہماری حالت ہے، روزانہ کا مراقبہ ذکر 1 منٹ، اور ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ سے اللہ چاہیے، ذکر کی کثرت اتنی کہ انسان اس کو دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی یاد میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ ہر وقت انسان ذکر کی حالت میں رہے، تب انسان کی سوچ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ تو فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ تو انسان اس کو دیکھے کہ میں نے اپنی سوچ کو کیسے پاکیزہ کرنا ہے۔ تو ایک بیماری کہ انسان کے اندر جو شہوت ہوتی ہے، انسان اس کو اپنے قابو میں کرے۔ یہ شہوت اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہے کہ دنیا میں میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ نعمت ہے اگر جائز طور پر استعمال ہو، ناجائز ہو جائے پھر وہ جائز نہیں۔ گھر کے اندر چھری ہونا ایک نعمت ہے کہ انسان سبزی کاٹتا ہے، گوشت کاٹتا ہے، ضروریات زندگی ہیں ان چیزوں کا استعمال، وہ ٹھیک ہے، غیر قانونی بھی نہیں، لیکن اسی چھری سے کسی انسان کو مار دینا یہ غیر قانونی بھی ہوگا اور گناہ بھی ہو جائے گا۔ تو شہوت کا ہونا برا نہیں ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ تو استعمال اگر ٹھیک ہو تب یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور یہ شہوت انسان کو ذکر دی جائے گی۔ کم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل نہیں، کم ہونے کا مطلب، ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شہوت شریعت کے دائرے کے اندر آ جائے گی۔ پھر انسان کو پتہ ہوگا میں نے غیر محرم پر نظر نہیں اٹھانی، پھر انسان کو پتہ ہوگا کہ میں نے گانے نہیں سننے، میں نے فلمیں نہیں دیکھنی، پھر انسان کو ہر چیز کا پتہ ہوگا، جو شریعت نے منع کیا ہے وہ ہر چیز شریعت کے دائرے میں کرے گا۔ تو شہوت ختم ہونے کا یہ مطلب ہے۔ تو انسان کثرت سے جب مراقبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، پھر اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ انہی مہلک امراض میں سے ایک بیماری ہے غصہ، اور بعض لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے۔ غصے کا آنا حد سے زیادہ یہ بھی انسان کے لیے ایک مہلک بیماری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرعت غضب امر طبعی ہے، اختیار سے خارج ہے،
یعنی کہ غصے کا آ جانا یہ ایک انسان کی طبیعت ہے، اس کے اندر رکھ دیا گیا، نہ اس پر ملامت ہے، البتہ اس کے مقتضا پر عمل جب کہ حدود سے تجاوز کر جائے یہ مذموم ہے۔ غصہ آتا ہے، انسان ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اگر صحیح موقعوں پر غصہ آئے تو یہ نعمت ہے۔ اگر انسان کے اندر، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو انسان تو پھر بغیرت بن جائے۔ کیسے؟ اس کی بیوی دوسروں کے ساتھ ملوث ہے، صاحب کو غصہ ہی نہیں آتا۔ اس کی بیوی غیر سے باتیں کر رہی ہیں، صاحب کو غصہ ہی نہیں آتا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے دوسروں کو گلے مل رہی ہے، ہاتھ ملا رہی ہے، صاحب کو غصہ ہی نہیں آتا۔ تو غصہ جب اس حد تک ہو تو پھر یہ غصہ اس کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ غصہ نعمت ہے اگر شریعت کے دائرے میں رہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے غصہ کرنا پڑتا ہے، سالکین کو سمجھانے کے لیے شیخ بعض اوقات غصہ کر لیتا ہے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ والدین اپنے بچوں پہ غصہ کرتے ہیں تو اسی طرح بڑے بھی اپنے چھوٹوں پر غصہ کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انڈسٹریلسٹ کوئی حضرت ہمارے شیخ کو ملنے کے لیے آیا، تو حضرت اب اس کو کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے، لیکن نیا آدمی تھا، تو نئے آدمی کو ڈائریکٹ تو کوئی بات اس طرح سمجھائی نہیں جا سکتی۔ فرماتے ہیں میری قسمت، میں کسی کام کے لیے حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا اور حضرت نے مجھے دیکھا اور غصہ کرنا شروع کر دیا۔ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں قیامت والے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے، کس چہرے سے ملاقات کرو گے، سنتوں کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہو۔ فرماتے ہیں حضرت غصہ کرتے جاتے اور میں مسکرا کے، جی حضرت آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور جو دوسرا آدمی تھا وہ خاموش بیٹھا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت نے خوب ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد آخر میں فرمایا یہاں سے چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں میں اٹھا اور دوسرے کمرے میں آیا اور میں رونے لگا کہ میرے اندر اتنی برائیاں ہیں، اللہ ان کو ٹھیک کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے حضرت سے اجازت مانگی تو حضرت نے اس کو رخصت کیا اور پھر میرے پاس آئے کمرے میں، مجھے فرمانے لگے، آنکھوں میں آنسو، فرمانے لگے اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں ڈانٹنے والا کوئی شیخ تمہارے اوپر موجود ہے، ہم آج بھی اپنے شیخ کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ 90 سال کی عمر ہے، مرشد عالم کا خطاب ملا، 32 سے زیادہ ممالک میں سفر کیا دین کی نسبت سے، لیکن اس عمر میں بھی کہہ رہے ہیں ہم شیخ کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہو کہ تمہیں ڈانٹنے والا کوئی موجود ہے، تمہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی موجود ہے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا جب لوگ جانور بن کے میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ان کو ذبح ہی کروں گا نا، وہ انسان بن کے میرے پاس آئیں تو مجھے روکنے ٹوکنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو اسی طرح شیخ ایک سرجن کی مانند ہوتا ہے۔ سرجن کوئی برائی نہیں کر رہا ہوتا، حالانکہ وہ انسان کا جسم چیر رہا ہوتا ہے، انسان کے دل کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، دل نکالتا ہے، خون اس کا نکل رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بلیم نہیں کرتا کہ یہ سرجن کیا کر رہا ہے، ہر کوئی اس کا احسان مند ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اس کو آگے کرتے رہیں، یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اسی طرح شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ ایک سرجری کی مانند ہوتی ہے۔ دکھنے میں تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن انسان کے اوپر احسان ہوتا ہے۔ اگر اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو تو انسان تو پھر جانوروں جیسی زندگی گزارے۔ تو اس لیے روک ٹوک کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب غصے کا علاج کیسے ہو؟ غصے کا علاج ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی جلال آتا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام چہرے انور کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ انار کی طرح سرخ ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے جلال کی کیفیت ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی خاموش ہو جائیں۔ غصے میں ہم لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جب بولتے ہیں تو ایسے کلمات ادا ہو جاتے ہیں کہ انسان کئی مرتبہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہتا ہے کہ حضرت بس غصے میں اپنی بیوی کو میں نے طلاق دے دی۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا دنیا تو کوئی انسان دکھاؤ جس نے محبت میں دی ہو، سارے ہی غصے میں دیتے، تو اس لیے خاموش ہو جائیں، کوئی بات نہ کریں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر انسان بات چیت شروع کر دیں۔ غصے میں انسان کفریہ کلمات بولنا شروع کر دیتا ہے، تو خاموش ہو جائے۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ انسان وضو کر لے۔ وضو عبادت ہے، تو جب انسان وضو کرتا ہے تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے عبادت ہونے کی وجہ سے۔ تو جب انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت برسا دیتے ہیں اور انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شیطان کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان وضو کر لے۔ اور ایک علاج فرمایا کہ انسان اپنی جگہ کو بدل لے، اپنی کیفیت اپنی حیت کو بدل لے۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ تو کیفیت کا بدلنا انسان کے اس سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر جو ہے کہ کھڑا ہوا بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا لیٹ جائے، اہل لطائف نے اس میں ایک نکتہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ غصے کے رفع کرنے میں لیٹنے بیٹھنے کو کیا دخل کہ آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے؟ وہ اس لیے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو زمین سے دور ہوتا ہے، بعد ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب انسان زمین کے قریب ہوتا ہے بیٹھنے کی حالت میں بنسبت کھڑے ہونے کی حالت کے، تو زمین کے اندر چونکہ عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تو زمین کے قرب اور صحبت کی وجہ سے انسان کے اندر بھی عاجزی آ جاتی ہے اور غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بیٹھنے کی حالت بجائے لیٹنے کی حالت زمین کے اور زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی حیت کو بدل لے تاکہ اس کا یہ علاج ہو جائے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اور علاج ہے، وہ یہ کہ گھر کے اندر ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر ایسی جگہ پر لٹکا دے جہاں پر بار بار نظر پڑتی ہو۔ وہ یہ لکھے کہ خدا تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی تجھ کو اس پر قدرت ہے۔ یہ انسان لکھ کے لگا لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان کو غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا۔ کیوں؟ پتہ ہے مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اگر میں نے غصہ کیا تو وہ مجھے اکھاڑ کے رکھ دے گا، تو کمزور پر غصہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہاوت ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہاتھی بدمست ہو گیا اور اس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور قابو میں نہیں آتا تھا۔ تو ایک فیل بان جو ہاتھیوں کو پالنے والا ہوتا ہے، ان کا خیال رکھوالی کرنے والا ہوتا ہے، اس سے مشورہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس ہاتھی کے سامنے شیر لا کر کھڑا کر دو۔ جب شیر کو لا کر کھڑا کیا تو ہاتھی کی خود بخود مستی ساری کی ساری ختم ہو گئی، خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا مجھ سے زیادہ طاقتور میرے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس لیے انسان یہ سوچے کہ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں، اللہ کو جتنا اختیار ہے، اللہ کو تو لا تعداد اختیارات ہیں، تو اس لیے میں کیا غصہ کروں؟ تو اس وجہ سے انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر چیز میں برائی بھلائی دونوں میں موقع استعمال کے فرق سے ایک چیز خیر اور شر ہو جاتی ہے۔ موقع دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے اس چیز کو کس موقع پر استعمال کیا، وہ موقع بتا دیتا ہے یہ خیر تھا یا شر تھا۔ فرماتے ہیں اسی طرح غصہ
حق تعالی نے مضطرب کے لیے پیدا کیا. بس غصہ فی ذاتی ہی کوئی برائی نہیں، بلکہ قصور کام لینے والے کا ہے. اس کا موقع استعمال نفس ہے کہ اس غصے کو اپنے نفس کے اوپر استعمال کرے، کیونکہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو اس لیے انسان یہ دیکھے کہ میں کس کے اوپر غصہ کر رہا ہوں، اور انسان اپنے غصے کا علاج کرے. اور ایک علاج یہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں پانی پی لے. جب انسان پانی پیے گا، ٹھنڈک محسوس ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے غصے کو ختم فرما دیں گے. اور ایک علاج یہ ہے کہ انسان یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب انسان یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے حملے سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں. تو یہ غصے کے مختلف علاج ہیں. تو اس لیے ہمیں اس فکر میں رہنا چاہیے کہ ہماری ان روحانی بیماریوں کو ختم کیسے ہو. اس میں سے آج دو بھی بیان ہوئیں، ایک شہوت اور ایک غصہ، اور ان کا علاج بھی عرض کر دیا گیا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر سے یہ روحانی بیماریوں کو ختم فرمائے اور ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے تمام حضرات مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری روحانی بیماریوں کو ختم فرما. اللہ ہمارے اندر سے غصے کو ختم فرما، شہوت کو ختم فرما، تکبر کو ختم فرما، بخل کو ختم فرما، کینے کو ختم فرما. اللہ ہمارے اندر سے حسد کو ختم فرما. اے اللہ ہماری جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے علاوہ اللہ تمام روحانی بیماریوں کو ختم فرما. اے اللہ جو بھی ایسے گناہ ہیں جو ہماری رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں کو ختم فرما. اللہ ہمیں ایک پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اللہ ہمیں قرآنی، اسلامی اور ایمانی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع والی زندگی نصیب فرما. اللہ سنتوں والی زندگی نصیب فرما. اللہ لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے والی زندگی نصیب فرما. اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والی زندگی نصیب فرما. اللہ ایک دوسرے کو شر سے محفوظ فرما. اللہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ لوگوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تمام پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، اے اللہ ان کی نکاح میں رکاوٹیں ہیں، اللہ عمر نکاح کی ہو گئی، اللہ ان تمام رکاوٹوں کو ختم فرما. اللہ ان کو نیک صالح متقی اے اللہ ساتھی نصیب فرما. اے اللہ ان کے علاوہ جتنے بھی ایسے نوجوان ہیں اللہ ان تمام نوجوانوں کی زندگی کو اے اللہ اچھا اور نیک قدردان ساتھی نصیب فرما. اللہ جس کی زندگی کی جو پریشانی ہے اللہ تمام پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.